الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد، خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ایک طویل خطبہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس خطبے کا نام خطبہ حاجت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ حاجت ہر اہم معاملے کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر متنبہ فرماتے تھے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ حاجت پر معارف الحدیث میں بہت مفصل لکھا ہے کہ ہر اہم معاملے کے موقع پر خرید و فروخت ہو گئی ہے تو خطبہ حاجت پڑھا جاتا تھا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، نکاح کا خطبہ سمجھا جاتا ہے۔ خطبہ نکاح دوسرے درجے میں ہے۔ عرف کا نام، عرفی جو نام ہے وہ خطبہ نکاح کا ہے، اور جو حقیقی نام ہے وہ خطبہ حاجت ہے۔ ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ جل جلالہ وعلا والہ نے ایک معاملے میں الجھا دی، عبادت میں توقف کرنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس عمل کی توفیق دی ہے، میرے اپنے کمال سے یہ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ خطبے کو معنویت کے استحضار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، روایت کی تکمیل کے لیے صرف نہیں پڑھنا چاہیے۔ گشت کا موضوع کیا ہے؟ ہمارا ایک چلہ لگا تھا سال کے درمیان، حضرت مولانا انعام الحق صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ بہت قابل آدمی تھے، فنا فی تبلیغ تھے، بہت سلیقہ تھا دعوت کا مزاج بنانے کا۔ وہ ہر عمل سے پہلے بتاتے تھے کہ اس عمل کا موضوع کیا ہے۔ گشت کا موضوع ہے عبادت کے نام پر دعوت سے تقریب پیدا کرنا، دعوت عبادت کے ذریعے سے تحریک پیدا کر کے دعوت سے تقریب پیدا کرنا۔ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں گے، چلیے۔ تو نماز اور عبادت کے ذریعے سے تحریک پیدا کر دی گئی، دعوت سے تقریب پیدا کرنے کے لیے، اس محنت سے قریب کرنے کے لیے۔ یہ اصل موضوع ہے گشت کا۔ گشت کے فضائل میں کیا مضامین بولے جانے چاہیے؟ گشت کے فضائل میں فضائل تبلیغ کی جو روایتیں ہیں، سب سے زیادہ بے غبار روایت ہے وہ روایتیں سنائی جانی چاہیے۔
متفق علیہ مضمون ہے کہ ہمیں گشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا صرف نمازی بننا کافی نہیں، نماز کی طرف دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں، روزے کی طرف دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں جہاں پر یہ گفتگو کی ہے وہاں پر انہوں نے واضح لکھا ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات میں جہاں پر دعوت و تبلیغ پر گفتگو کی ہے، شعبہ دعوت و تبلیغ پر گفتگو کی ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ نماز پڑھنا الگ عمل ہے، نماز کی طرف دعوت دینا الگ عمل ہے، جیسے روزہ رکھنا الگ عمل ہے، نماز پڑھنا الگ عمل ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہو جاتا۔ میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، روزہ کیوں رکھوں؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے عمل نہ کرے تب بھی دعوت دینا ذمہ داری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہیں کر رہے ہو تو دعوت کیوں دیتے ہو؟ تم عمل ہی نہیں کرتے ہو تو دعوت کیوں دیتے ہو؟ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت دے رہے ہو تو عمل بھی کر لو، جب دعوت دے رہے ہو تو عمل بھی کر لو۔ اس لیے میرے عزیزوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ مفتی شبیر صاحب نے غالباً انوار نبوت میں لکھا ہے کہ علی بصیرۃ سے مراد قرآن اور حدیث کی واقفیت کی بنیاد پر میں دعوت دیتا ہوں۔ میری اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ گشت کا موضوع ہے عبادت کے ذریعے سے تحریک پیدا کر کے دعوت سے تقریب پیدا کرنا، نماز کے نام پر جوڑ کر دعوت کے کام سے قریب کرنا، اور مضامین وہ فضائل کے بولنے چاہیے جو فضائل تبلیغ میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تیسری بات، ہر کام کا ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے ہر جزئیے کا قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اکابر تبلیغ نے یہ منہج بنایا، اور منہج میں تدریج ہوتی رہی، تبدیلیاں ہوتی رہی، علاقوں کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعتیں جب بھیجی گئی تو اس زمانے میں تدین کا اتنا معیار بھی نہیں تھا، مسلمان سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو گشت کرنے والے لوگ مجمع کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور سے پڑھتے، تو ان میں جو مسلمان ہوتا تو وہ بھی کلمہ پڑھتا، تو پھر اس کو پکڑ لیا جاتا، بھائی مسلمان ہے، اس سے بات کرو۔ تو گشت کی ترتیب میں بھی تدریج رہی ہے، لوگوں کے تدین کے معیار کے اعتبار سے، ملکوں کی نوعیت کے اعتبار سے۔ مجھ سے ایک مرتبہ مولانا نور الحسن راشد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، جو خاندان کاندھلہ کے بہت ہی ذمہ دار اور علمی ورثے کے امین شخص ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کام کے
طریقہ کار میں بہت تدریج رہی ہے. تو ترتیب آج کل یہ بتائی جاتی ہے، پہلے سے ہی جماعت بندی ہونی چاہیے، پہلے سے ہی امیر متکلم رہبر طے ہونا چاہیے. کام کے فضائل کام کا وقت نہ لے لیں، کام کی ترغیب کام کا وقت نہ لے لیں. فضائل اتنی دیر بول دیے گئے کہ اب عمل کے لیے وقت نہیں رہا. تو اس لیے پہلے سے امیر متکلم سب طے ہو جانا چاہیے. جب سے آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے، جب سے جماعت محلے میں پہنچتی ہے، اس وقت سے بستی کے لوگوں کو مانوس کرنا شروع کر دینا چاہیے. نماز مسجد میں پھیل کر پڑھنا چاہیے، اور ہر ساتھی پڑوس میں بیٹھے ہوئے کو تو کم سے کم اٹھنے سے پہلے تشکیل کر ہی لے کہ جس سے وہ آئندہ کے عمل میں شریک ہو. بھائی تھوڑا سا عمل ہو رہا، بیٹھ جائیے نا. تو کوئی بھی نماز کے بعد والا عمل نماز سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. گشت کے آداب ہو گئے، امیر متکلم رہبر طے ہو گئے. رہبر باوقار آدمی رہنا چاہیے، محلے کا باوزن ہونا چاہیے، چھچورا پن نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو مناسب نام سے پکارتا ہوں. مردانے کو بھیجیے، ابا کو بھیجیے نہیں کہا جاتا. ہو سکتا والد کا انتقال ہو گیا، یا والد موجود نہیں ہے، بھائی موجود ہے. مردانے کو بھیجیے. عورتوں سے بات نہیں کی جاتی، بچوں سے بات نہیں کی جاتی. تہتک آ جاتا ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے، سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک نظر پہنچ گئی تم وہاں تک داخل ہو چکے ہو، حدیث کا مفہوم ہے. جہاں تک تمہاری نظر پہنچ گئی تم وہاں تک داخل ہو چکے ہو. ایک شخص حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہا تھا. آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں کنکری سے مار دیتا تجھے. تو بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے. آداب ہر دن اسی لیے دہرائے جاتے ہیں. جنہوں نے پہلے سے سنا ہے ان کی تاکید ہو جائے، جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کی تاسیس ہو جائے، ان کی توجہ ہو جائے. نئے آدمی کو گشت میں ساتھ میں رکھنے سے احتیاط کی جاتی ہے، تاکہ وہ کوئی بدتمیزی کا معاملہ، شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے نہ رہے. کامیاب متکلم وہی ہے جو نقد مسجد کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے. کامیاب رہبر وہی ہے جو مصافحہ کر کے جس سے ملاقات کی جا رہی ہے اس کو متکلم کے حوالے کر دے. مصافحہ کرنے میں، ساری جماعت سے ملاقات کرنے میں وقت چلے جاتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مخاطب کے دل کے کسی ہزارویں حصے میں جو ایمان کا شمع ہے اس کی تعظیم کرتے ہوئے بات کرو. ایمان والے کے دل میں جو ایمان کا ہزارواں شمع ہے، ذرہ ہے، اس ایمانی ذرے کی تعظیم کرتے ہوئے بات کرو. ہلکا پن نہیں آنا چاہیے. تصور یہی جمانا چاہیے کہ قیمتی ہیرا ہے، کیچڑ میں پھنس گیا ہے. قیمتی ہیرا ہے، کیچڑ میں پھنس گیا ہے.
اجتماعی دعا نکلنے سے پہلے اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ دل متوجہ ہو، تاکہ موقع کی مناسبت کا مضمون اللہ سے مانگ لیا جائے، موقع کی مناسبت کا مضمون اللہ سے مانگ لیا جائے، اس لیے اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ قبر کا تذکرہ کرنے سے احتیاط کروائی جاتی ہے کہ قبر کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، ہو سکتا ہے کہ مخاطب کے ایمان کی سطح بہت کم ہو اور وہ انکار کر دے کہ میں تو مانتا نہیں قبر کو، یا وہ بحث میں پڑ جائے، سوال جواب کا معاملہ شروع نہ ہو جائے۔ کامیاب داعی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مباحثے میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو فرعون سے قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو نمرود سے موجود ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مباحثے میں پڑھنے سے بچایا، مناظرے میں پڑھنے سے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا اگر ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، فما بال القرون الاولی، ہمارے اماں بابا کا کیا ہو گیا، کیا پھر وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ سب جہنم میں چلے گئے بدمزگی ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ کو، مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں، اس کا علم تو اللہ کی کتاب میں ہے، مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ مناظرے اور مباحثے میں الجھنے سے داعی بچتا ہے، اس کے اپنے طے شدہ مضمون پر فوکس کرنا چاہتا ہے۔ ایمان کی عظمت کی بات کی جاتی ہے، اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے، واقعتاً بہت بڑی دولت ہے، تو اس سے متعلق روایات، اس کی اہمیت، کیونکہ ابھی الحاد اتنا نہیں ہے کہ خدا کے منکر ہی ہوں، تو خدا کا منکر ہے تو پھر اس سے کچھ اور بات کرنا پڑے گا، تو خدا کے ماننے والے تو ہیں ہی، اس لیے ایمان کی عظمت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ آدمی جس سے بات کر رہا ہے صرف اسی پر نظر رکھے، نشانہ بنا کر، جیسے ہم آپ کو سدھارنے کے لیے آئے۔ متکلم کو چاہیے کہ اپنی جماعت کے ہر ساتھی کو دیکھے، ہر ساتھی کو چاہیے کہ وہ محتاج سمجھ کر متکلم کی بات کو سنے۔ اداکاری نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، ایکٹنگ نہیں ہے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کر بات کو سنے۔ ہر بات کا دل پر اثر ہوتا ہے اگر سنجیدگی اور سیریس اس کو سنا جائے۔ غفلت میں دیکھنے پر، بے اصولی کرنے پر امیر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو واپس لا لے، تلقین کرتا رہے ساتھیوں کو، تھوڑا سا ذکر ایسا کرے کہ ان کی توجہ بھی ہو جائے۔ جس کی جو ذمہ داری طے ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی فکر کرے، رہبر کو رہبر کی ذمہ داری، متکلم کو متکلم کی ذمہ داری، امیر اپنی ذمہ داری، رہبر متکلم نہ بن جائے، متکلم امیر نہ بن جائے، امیر متکلم نہ بن جائے۔ موقع شناسی، مردم شناسی بڑا اصول ہے، لیکن جس کی جو ذمہ داری طے ہوئی ہے اسی ذمہ داری کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ پہلی تشکیل تو یہی ہے کہ آپ مسجد چلیں، نماز تو پڑھ ہی لی ہوگی، مسجد چلیں۔ دوسری تشکیل یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ گشت میں شریک ہو جائیں۔ تیسری تشکیل یہ ہے ایک دو گھروں کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں۔ پہلے طہارت کا اتنا ماحول نہیں تھا،
تو لوگوں کو عذر رہتا تھا، یا ایسے علاقوں میں جہاں پر طہارت اور نجاست کا زیادہ اہتمام نہیں ہے تو وہاں پر مسجد میں لنگی کا، کپڑے کا انتظام کیا جاتا ہے کہ آپ جائیں صفائی کر لیں ضرورت ہو۔ طہارت کا مفہوم یہ ہے۔ درد مندی ایک بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ چھتہ مسجد سے گشت کی جماعت جا رہی تھی تو ہم نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چہل قدمی کے لیے نکل رہے تھے، تو گشت کے لیے جانے والی جماعت کے پاس آئے ان کے اپنے خاص انداز کے مطابق اور فرمانے لگے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اتحاجوننا اتجادلوننا۔ انبیاء علیہ السلام جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کٹ حجتی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی گفتگو میں اتنا درد رہتا تھا کہ مخاطب یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت پریشرائز کر رہے ہیں، مجھے بہت دباؤ ڈال رہے ہیں میرے اوپر۔ یہ ان کی درد مندی کی وجہ سے یہ ہوا کرتا تھا۔ دعوت حقیقت میں درد ہی کا نام ہے، باقی بے دردی کے ساتھ تو لفاظی ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہر مریض کو دیکھنے کے بعد ہاتھ دھو لیتا ہے جراثیم نہ لگ جائے، آدمی کو اجتماعی عمل کے بعد تھوڑی دیر اللہ اللہ کرنا چاہیے تاکہ اجتماعی عمل کی انسانوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے جو روحانی تکدر ہو جاتا ہے، تلوث ہو جاتا ہے، اختلاط کی وجہ سے اس کے اثرات آدمی کے دل سے ختم ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب گشت کر کے آ جائے تو دعا کے لیے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر توجہ اللہ کے ساتھ کام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اللہ کو معلوم ہے کہ فرعون کفر پر ہی مرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ہدایت دی ہے، قولا لہ قولا لینا، نرمی کی بات کرنا، ولا تنیا فی ذکری، غفلت کے ساتھ سفر نہ کرنا، غفلت کے ساتھ دعوت کا سفر نہ کرنا، لحاظ کرنا چاہیے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوسٹ مین کا کام خط پڑھانا نہیں ہے، خط پہنچانا ہے۔ پوسٹ مین کو جو تنخواہ ملتی ہے خط پہنچانے کی ملتی ہے، خط پڑھانے کی نہیں ملتی ہے۔ داعی کو جو ثواب ملتا ہے دعوت دینے کا ملتا ہے، ہدایت دینے کا نہیں ملتا ہے۔ مایوسی جب آتی ہے جب آدمی داعی بن کے نہیں جاتا، ہادی بن کے جاتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ تھے پروفیسر نادر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تیار ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا میرے بول پر یہ تیار ہو گیا، یہ سمجھنا کہ میں نے آخری باٹ رکھ دیا تھا، پہلے سے 10 آدمیوں نے باٹ رکھا، میں نے جو آخر میں چھٹاک کا باٹ رکھا تو پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ سمجھنا کہ میں نے آخری ہتھوڑا مارا، باقی پچھلے 10 لوگوں نے جو ہتھوڑا مارا تھا اس کا اثر ہوا کہ یہ آدمی نے میری بات کو قبول کر لیا، ورنہ میری کیا حیثیت ہے۔ عجب سے آدمی بچ جائے، کبر سے آدمی بچ جائے، اللہ کے غیر کی طرف دل کا رخ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سوچا گیا کہ روزانہ کے مشورے کو مزید مؤثر کیسا بنایا جائے۔ روزانہ کی ملاقات بستی میں آپ حضرات کی دعوت، تعلیم، استقبال کا، ایک اختلاط کا، ایک مسجد سے جوڑنے کا، روزانہ الگ الگ حلقے بنا کر ایک ترتیب سوچی جائے جو اکابر کی طرف سے آتی ہے، بعض مدرسوں میں عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ خانہ پوری کے طور پر نہ کریں۔ کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو جان اور مال بھی لگاتا ہے، عقل اور دماغ بھی لگاتا ہے۔
جان اور مال لگا کر دکان میں سونے لگ جائے، عقل اور دماغ نہیں لگایا، تو جو جان و مال لگایا ہے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتے، پوٹینشیل نہیں ہو سکتے، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے، نفع نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے جان اور مال تو لگایا، عقل اور دماغ نہیں لگایا۔ ہفتے بھر تعلق بنانا پڑتا ہے گشت میں دل جیتنے کے لیے، ہفتے بھر سلام کرنا پڑتا ہے اجتماع میں بٹھانے کے لیے، سالہ سال گھر پھرنا پڑتا ہے ایک سے روزہ نکالنے کے لیے۔ داعی ناکام ہو جاتا ہے جب نتیجے میں جلد بازی کرتا ہے۔ سیکھنا ہے، کرنا ہے، ڈرنا ہے۔ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت موٹے الفاظ میں، کرتے رہو، ڈرتے رہو، انما یتقبل اللہ من المتقین کا خلاصہ۔ وہاں سعید بن خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معاف کرنا، معافی چاہنا، جڑے رہنا، جوڑتے رہنا، بہت موٹی زبان میں بہت بڑے تجربات کا خلاصہ یہ حضرات کہا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أجود من أعطى ويا أحق من عبد ويا أرأف من رحم يا قريبا غير بعيد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔